السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز؟ میں بھی یہ امید کر سکتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ویورز۔ آج کا جو ہمارا لائیو سیشن ہے، ہماری جو ویڈیو ہے، اس کا ٹاپک ہے نیدرلینڈ، جسے آپ ہالینڈ بھی کہتے ہیں اور جسے ڈچ بھی کہتے ہیں، اس کا وزٹ ویزا۔ ویورز، جیسا کہ باقی سارے کنٹریز میں بھی جو وزٹ ویزا ہوتا ہے اس کی مین 3 ٹائپ ہوتی ہیں۔ اس میں ایک ٹورسٹک سٹریم ہوتی ہے، ایک آپ کا ہوتا ہے فرینڈ اینڈ فیملی، اور تیسرا ہوتا ہے بزنس وزٹ۔ موٹی موٹی یہ 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، باقی کچھ کے میڈیکل گراؤنڈ پہ میڈیکل وزٹ ویزا ہوتا ہے یا کچھ اور ٹائپ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نیدرلینڈ کی یا ڈچ کی یا ہالینڈ کی یہی مینلی 3 اقسام ہیں وزٹ ویزا کی۔ ویورز، ہالینڈ جو آپ کو ویزا گرانٹ کرتا ہے وہ بیسیکلی آپ کا ویسے ان کے پورٹل پہ تو مینشن ہے کہ 3 منتھس تک کا سٹے پیریڈ دیتا ہے، اور جو کہ ویلڈ ہوتا ہے 180 ڈیز یعنی 6 منتھس کے لیے، لیکن حقیقتاً ان کا جو ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے، جو پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے، وہ آپ کے جو آئٹینری ہوتی ہے بیسیکلی، جو آپ اپنا ٹریول پلان دیتے ہیں، بینگ بزنس وزٹر، بینگ فرینڈ اینڈ فیملی وزٹر اور ٹورسٹک وزٹر، تو وہ بیسیکلی آپ کو آپ کے جو آپ نے جتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں، جتنی آسکنگ کرتے ہیں، اتنے ہی دن کا ویزا گرانٹ کرتے ہیں۔ نارملی ہوتا ہے 20 دن کا، 15 دن کا، 10 دن کا، 8 دن کا، جتنا آپ مانگتے ہیں۔ کچھ کیسز میں ہوتا ہے جو پہلے بھی ٹریول کر چکے ہیں ان کو 1 ماہ کا بھی ویزا دے دیتے ہیں۔ اگر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں ملٹیپل انٹری تو ایک یعنی سنگل انٹری کی بجائے ملٹیپل انٹری بھی ویزا گرانٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ جو ہے سنگل انٹری ویزا اپلائی کریں، نہ کہ ملٹیپل انٹری۔ اور اس میں جو ہے کہہ لیں کہ اس کی جو ویزا فی ہے وہ جسٹ لائک ادر شینجن مشنز صرف 80 یوروز ہے۔ پہلے 60 یوروز ہوا کرتی تھی، اب انہوں نے بڑھا دی ہے اور یہ 60 سے 80 یوروز ہوگی۔ ویورز، اس کے ویزا کے اپروول کے لیے جو آپ کو بیسیکلی ڈاکومنٹیشن چاہیے وہ بالکل جو اور ڈیولپ کنٹریز ہیں، سویلائزڈ کنٹریز ہیں، اس میں مینلی فوکس ہوتا ہے ان کا 2 چیزوں پہ، آپ کی سوشل ٹائز اور آپ کی اکنامک یعنی فائنینشیل ٹائز۔ تو آپ کو زیادہ آپ کی اسٹرانگ جو ہیں وہ دونوں ہی ہونی چاہیے، لیکن اس میں بھی اگر ہم تھوڑا زیادہ ایمفسس دیں تو وہ آپ کا اکنامک ٹائز پہ بنتا ہے۔ اگر آپ کا بزنس اسٹرانگ ہے، آپ میرڈ ہیں، آپ کی ایج تھوڑی بہتر سلیب میں ہے، مطلب 30+ میرڈ، اس کے بعد بزنس مین ہے یا اچھی جاب ہے، آپ ٹیکس ریٹرن پراپر فائل کر رہے ہیں، آپ کے اچھے انفلوز آؤٹ فلوز ہیں آپ کے فنڈ فلو اسٹیٹمنٹس میں، اور آپ کی جو ڈکلیئرڈ ویلتھ ہے وہ اچھی ہے، آپ کے ٹریولز بھی ہیں، تو آپ کو ویورز جو ہے میکسیمم چانسز آپ کے ویزا لگنے کے، اس میں کوئی آئی بلیو کہ کوئی ہرڈل نہیں ہو سکتی کہ آپ کو ویزا نہ ملے۔ ہاں، ایک چیز ضروری ہے کہ کوشش کریں کہ وہاں سے انویٹیشن آپ ضرور لے لیں۔ اگر تو آپ کا بزنس ہے اور آپ بزنس ٹور پہ جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ہیو بک این انویٹیشن، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو بھی بائر سیلر، جو بھی آپ کی پروپوزیشن ہے، جو بھی آبجیکٹیو ہے، جو آپ سیٹل ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا آپ نے انویٹیشن لیا ہوگا۔ اگر آپ ٹورسٹک سٹریم میں جا رہے ہیں تو پھر بھی وہاں پہ بیسیکلی بہت سارے جو ہے نا ٹور گروپس ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں، ٹریولرز ہیں، جو کہ آپ کی پوری آئٹینری بک کرتے ہیں، آپ کے ڈے ٹو ڈے پلانز ہوتے ہیں، اس میں ساری آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایون کہ آپ کے ہوٹل، آپ کی اکاموڈیشن کا ارینجمنٹ، آپ کا کھانا پینا، آپ کی ایکٹیویٹیز، کروز کی، آپ کی سیر، آپ کی ٹورسٹک اٹریکشنز جو ہوتی ہیں، فیمس اٹریکشنز، وہ سارا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ کے پاس کوئی اور انویٹیشن نہیں ہے تو آپ وہ ضرور لے لیں، یا پھر اگر آپ کے کوئی فرینڈ اینڈ فیملی وہاں پہ ہیں تو ان سے آپ انویٹیشن لیں پراپر۔ تو ویورز، یہ بیسیکلی اس کی جو ہے نا موٹی موٹی کہہ لیں کہ ڈاکومنٹیشن میں ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی انویٹیشن پلس آپ کے سوشو اکنامک ٹائز پہ مبنی اسٹرانگ ڈاکومنٹیشن۔ اچھا ویورز، اگر آپ نے فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ آپ خود سے کوئی جو ہے نا وہ مس ایڈونچر نہ کر بیٹھیں، ایک پراپر کنسلٹنٹ ہائر کریں، کیونکہ شینجن ایریا کا ویزا جو ہے چونکہ وہ پورے 26 مشنز کا ہوتا ہے، ایک بڑا ویزا آپ کو ملتا ہے جس میں 26 کنٹریز کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ آپ کا بیسیکلی
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس فنڈز کتنے ہیں ساری ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے. تو بہتر ہے کہ آپ اتنا بڑا رسک نہ لیں, آپ کسی اچھے جو ایکسپیرینس کنسلٹنٹ ہیں ان کی خدمات لیں تاکہ آپ کا کوئی بھی امیگریشن پرابلم نہ ہو, ویزا آپ کا ریفیوز نہ ہو, اور آپ نے آگے مزید بھی جو ویزاز لینے ہیں وہ آپ ایزی وے سے لیتے جائیں. ویورز اس میں آپ کو پتہ ہی ہے, ویسے کافی سارے کلائنٹس کو پتہ ہے, ویورز کو پتہ ہے کہ اس میں ٹریول انشورنس آپ نے کروانی ہوتی ہے. ٹریول انشورنس اس میں جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ریکمینڈڈ ہے کہ آپ صرف میکسیمم بھی اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹورسٹک اسٹریم میں یا فرینڈ اینڈ فیملی اسٹریم میں, تو آپ میکسیمم 10 سے 15 دن سے زیادہ کا ویزا اپلائی نہ کریں, یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اگر لکیلی آپ کو 1 ماہ کا ویزا مل گیا تو پھر ٹھیک ہے, آپ 1 ماہ رہیں یا اس سے کچھ دن کم رہیں. تو ادروائز اگر آپ نے فیملی اسٹریم میں, فرینڈ اینڈ فیملی اسٹریم یا آپ نے ٹورسٹک اسٹریم میں اپلائی کرنا ہے تو آپ 15 دن کا میکسیمم کریں. اور اس میں آپ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لکھ دیں کہ جی میں نے 26 کے 26 کنٹری, چاہے آپ نے ایکچوئل میں 26 کنٹری کیوں نہ گھومنے ہو, آپ صرف 2 سے 3 کنٹریز کا مینشن کریں کہ ہم یہ مطلب سارا اپنا ٹریول پلان دیں 2 سے 3 کنٹریز کا. اور اگر آپ نے بزنس کیپیسٹی میں جانا ہے, بزنس انویٹیشن پہ, تو پھر آپ کم سے کم دن رکھیں, مطلب ایون کہ آپ 7 to 8 ڈیز سے زیادہ کا جو ہے نا آپ کو ریکمینڈڈ نہیں ہے. یہ ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, جس بنیاد پہ ہم آپ کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں. تو ویورز یہ ہے اس کا بیسیکلی کہ کتنے ٹائم کا آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے خدا نہ خواستہ آپ اگر ان ٹائم وہاں سے واپس نہیں آتے تو آپ کو 2 ایئرس تک کے سینکشنز لگ سکتی ہیں سارے شینجن ایریاز کی. وہ مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو چاہیے تو یہ کہ آپ اوور اسٹے ہو ہی نہ, ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کو خود سے بھی پتہ ہے, خدا نہ خواستہ اگر آپ ہو جاتے ہیں تو نہ صرف شینجن ایریا بلکہ UK بھی ظاہر ہے ڈیٹا شیئرنگ ہوگی, سیم یورپ سیم ریجن ہے, ٹھیک ہے. بلکہ باقی ہم نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی امیگریشن پرابلمز ہوتی ہیں یا آپ اوور اسٹے ہیں کہیں پہ, تو USA کا سرٹن اپلیکنٹس جو ہیں ہمیں انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے کہ وہ جب گئے انٹرویو کے لیے کاؤنسلر سیکشن میں ایمبیسی آف US اسلام آباد, تو انہوں نے ان کو مطلب وہ کوسچن کیا کہ آپ اوور اسٹے ہوئے تھے فلاں کنٹری میں یا اس طریقے سے, یعنی ان کے پاس بھی انفارمیشن تھی. تو ویورس بائی کیپنگ یو ان دا سیم سیف پیسج you should not abide the visa rules, okay, you should not become the overstay, okay. تو یہ کبھی بھی آپ کو ریکمینڈڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے تاکہ آپ کے سارے جو بھی آپ کنٹریز گھومنا چاہتے ہیں یا بزنس کے سلسلے میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, جو بھی آپ کی کے آبجیکٹیوز ہیں جن مقاصد کے لیے آپ ویزا لینا چاہتے ہیں, تو ان میں کوئی ہرڈل نہ آئے. تو بہتر ہے کہ آپ جو بھی ویزا گرانٹ کیا گیا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھیں اور پھر آپ اپنا جرنی پرفارم کریں اور اپنا انٹینڈڈ پلان بنائیں اور پورا ہر چیز کا خیال رکھیں. تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اچھا ویورز ایک چیز اور کہ اس میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا, جس طرح سے امریکہ 5 ایئرس کا ملٹیپل انٹری ان فرسٹ اٹیمپٹ گرانٹ کر دیتا ہے. شینجن میں نے پہلے بھی ویسے تو بتایا کہ آپ فرسٹ اگر اپلائی کر رہے ہیں, فرسٹ دفعہ شینجن اپلائی کر رہے ہیں, چاہے جائے کہ آپ نے گلوبلی کافی زیادہ کنٹریز اور جس میں بڑے کنٹریز بھی شامل ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز, سویلائز کنٹریز, USA, کینیڈا وغیرہ, تو وہ آپ نے چاہے جرنیز کیے ہوئے ہیں, ٹریولز کیے ہوئے ویزاز ہیں آپ کے پاس, لیکن پھر بھی شینجن کا جو فرسٹ ویزا ہے وہ سنگل انٹری آپ اپلائی کریں اور 15 دن سے زیادہ کا آپ آسکنگ نہ کریں, ٹھیک ہے ویورز. تو یہ آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں ویورز. اور مطلب جو شینجن ہے یہ زیادہ جو آپ کا فوکس کرتا ہے یہ 2 ہی چیزوں پہ کرتا ہے, آپ کی فائنینشیل ٹائز پہ زیادہ اور آپ کی سوشل ٹائز پہ بھی, ٹھیک ہے ویورز. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.